بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کی ایک عظیم ترین شخصیت کے حوالے سے آج بات کرنا چاہتے ہیں، جن کا اسم مبارک سید محمد ابن امام علی نقی علیہ السلام ہے۔ آپ کی کونیت ابو جعفر، ابو جاسم اور ابو برہان۔ آپ مدینہ کے قریب ایک مقام ہے جس کا نام سریا ہے۔ اس سریا کے مقام پر آپ اس ظاہری دنیا میں 236 یا 238 ہجری میں تشریف لائے۔ آپ کی شخصیت عظیم الشان شخصیت ہے، عالم ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں اور انتہائی جلیل القدر ہیں اور صاحب کرامت ہیں۔ آج بھی یہ شخصیت صاحب کرامت اور باب الحوائج کے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ سید محمد مشہور شخصیت جب بغداد سے سامرا کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ایک مقام پڑتا ہے بلد کے مقام پر یہ عظیم الشان حرم مطہر موجود ہے۔ آج بھی وہاں کے لوگ اور خصوصاً پاکستان اور ہندوستان سے آنے والے زائرین وہاں پر قربانی کرتے ہیں اور اپنی منتیں مرادیں چڑھاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ یہ شخصیت اس حوالے سے بھی عظیم شخصیت ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کے بیٹے ہیں یہ سید محمد، اور ان کی نسل میں سے شمس الدین 4 واسطوں سے جا کر سید محمد سے ملتے ہیں، جو کہ شمس الدین مشہور ہیں میر سلطان بخاری، یعنی بخاری سادات کے جد ہیں۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ سادات اور بخاری سادات کے جد پہچانے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ شخصیت جبکہ اپنے مقام پر عظیم شخصیت ہے اور یہ مقام عظیم مقام رکھنے والی شخصیت ہے کہ جیسا کہ بعض لوگوں کو احساس یہ ہوا، گمان ہوا کہ شاید کہ امام علی نقی علیہ السلام کے بعد یہی فرزند امام ہوں گے، لیکن کیونکہ امام کی زندگی میں سید محمد کا انتقال ہو جاتا ہے اور امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرے فرزند ابو محمد حسن زکی ہوں گے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام امام ہوں گے۔ اور عزیزان محترم، کیونکہ امامت کا تسلسل چل رہا تھا، اس امامت کے تسلسل کو دیکھ کر بنو عباس نے ائمہ کو اور اہل بیت علیہ السلام کے مردوں کو جوانی ہی میں شہید کرنا شروع کیا، جیسا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو 24 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کو 28 سال کی عمر میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ملتا ہے کہ سید محمد ابن امام علی نقی علیہ السلام کو 24 سال کی عمر میں یا شہید کیا گیا یا ان کا انتقال ہوا۔ تو کیونکہ ظاہری طور پر قرائن سے یہی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی اس وقت ابن الرضا کے نام سے اولاد کہلاتی تھی ان کو تہہ کر دیا جاتا تھا، ان کو شہید کر دیا جاتا تھا۔ تو بہرحال امام علی نقی علیہ السلام سید محمد کو بچپن ہی میں مدینہ میں چھوڑ کر، کیونکہ بنو عباس نے عراق میں بلایا ہے تو بچپن میں ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن جب سید محمد بڑے ہوتے ہیں تو اپنے بابا سے ملنے کے لیے سامرا کا سفر شروع کرتے ہیں۔ سامرا میں اپنے باپ ارجمند سے ملاقات کرتے ہیں۔ ملاقات کرنے کے بعد
واپس حجاز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ جب بلد کے مقام پر پہنچتے ہیں تو تاریخ نے لکھا یہ ہے ظاہری طور پر کہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن قرائن یہ بتاتے ہیں کہ 24 سال کے جوان ایک کسی عام چھوٹی موٹی بیماری سے ان کا انتقال نہیں ہوتا۔ لگتا یہی ہے کہ اس مقام پر سید محمد کو شہید کر دیا جاتا ہے، لہذا جب شہید کر دیا گیا تو اسی مقام پر آج بھی مرکز موجود ہے۔ لیکن عزیزو، تسلیت کہتے ہوئے بس یہی دل میں خیال آتا ہے، میں کہوں گا اے شہزادہ سید محمد، آپ پھر بھی خوش نصیب ہیں۔ آپ اپنے باپ سے ملنے کے لیے مدینہ سے چلے، سامرا پہنچے، بابا سے ملاقات کی، اور بابا سے ملاقات کر کے واپس جا رہے تھے، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن میں قربان جاؤں اولاد امام موسیٰ کاظم پر کہ جو مدینہ سے چلتے تو تھے کہ جائیں امام سے ملاقات کریں، امام موسیٰ کاظم سے، لیکن نہ امام تک پہنچ پاتے تھے نہ واپس مدینے پہنچ پاتے تھے۔ بس اس پرسوز تاریخ کی مناسبت سے ہم تمام اہل عزا اور اہل ولا کو تسلیت پیش کرتے ہیں۔ آپ کی شہادت 29 جمادی الثانی 252 ہجری میں ہوتی ہے۔